بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیان کو لے کے سوشل میڈیا پہ ایک نئی بحث چل رہی ہے، جس میں کچھ لوگ تو نواز شریف کے بیان کی حمایت کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ انہیں ٹرول بھی کر رہے ہیں اور اس پہ غداری کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ یہ ملک کے راز کھولنے والی بات ہے۔ لندن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ آدھے میزائل تو میں نے تیار کروائے ہیں اور یہ جو ٹوماہاک میزائل ہے وہ بھی نواز شریف نے بنوایا، وہ ہم بلوچستان سے لے کے آئے تھے اور ہم نے اس کی ریورس انجینئرنگ کی ہے اور پھر ہی یہ میزائل تیار کر لیا۔ نواز شریف نے کون سے میزائل کی بات کی ہے اور اس دعوے میں کتنی صداقت ہے اور جس بات کا کریڈٹ انہوں نے لینے کی کوشش کی ہے، کیا وہ واقعتاً عقلاً اس کو تسلیم کیا جاتا ہے یا نہیں، اور اس کی پوری ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ اگر عمران خان پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، نواز شریف پہ تنقید ہو یا کسی اور پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی تنقید کے الفاظ اور لہجہ ایسا رکھیے کہ آپ ایک خاندانی ماں باپ کے بچے لگیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی زبان اور گفتگو ایسی بازاری ہو جو آپ کا نسب کسی بازاری قبیلے سے جوڑ دے۔ پاکستان کو ملنے والے میزائل اور ریورس انجینئرنگ کی کہانی آخر ہے کیا؟ آئیے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ امریکہ نے جب افغانستان میں اسامہ بن لادن کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا، جس میں امریکہ کا خیال تھا کہ اسامہ یا اس کے ساتھی یہاں چھپے ہوئے ہیں، تو اس درمیان یہ میزائل پاکستان کے ہاتھ لگے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ 20 اگست 1998 کو مکران کی ساحل پٹی پہ مقامی لوگوں کو سمجھ نہ آنے والے جنگی سامان کا ملبہ ملا۔ امریکی حکام نے بتایا کہ اس وقت افغانستان میں اسامہ بن لادن کے مبینہ ٹھکانوں پہ 72 ٹوماہاک میزائل داغے گئے۔ چونکہ ان سب نے افغان صوبے خوست تک پہنچنے کے لیے پاکستان کی فضا سے گزرنا تھا، تو اس درمیان 2 میزائل فنی خرابی کی وجہ سے بلوچستان کے غیر آباد علاقوں میں گر گئے۔ پاکستان اس وقت اپنے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے امریکہ کی طرف سے پابندیوں کی زد میں تھا۔ اسی برس پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو یہ دفاعی اور معاشی پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں۔ اس وقت کے اخبارات کے مطابق امریکی کروز میزائل ٹوماہاک کا ملبہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے 2 مختلف مقامات پہ ملا تھا۔ مقامی افراد نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دی تو یہ ملبہ قبضے میں لے لیا گیا اور فوری طور پہ فوج کے حوالے کیا گیا تاکہ اس پہ تحقیق ہو سکے۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک خبر میں اسلام آباد میں ایک سرکاری افسر کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حیران کن طور پہ پاکستان کو یہ میزائل بالکل ٹھیک سالم حالت میں ملے تھے، مگر اس حوالے سے مختلف آراء ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک حالت میں ملی اور کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ تباہ ہو چکے تھے۔ ان خبروں اور مفروضوں سے ہٹ کے ذرا خود بھی یہ سوچئے کہ ایک میزائل جس کی رفتار 500 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے، وہ میزائل جب اتنی رفتار سے زمین پہ گرتا ہے تو اگر وہ بلاسٹ نہ بھی ہو تو کیا ممکن ہے کہ وہ ٹھیک اور صحیح سالم حالت میں لوگوں کو مل جائے؟ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ یہ سچ ہے کہ پاکستان کو اس علاقے سے میزائل ملے ہیں، مگر وہ چند ٹکڑے تھے۔ تباہ شدہ ملبے اور چھوٹے ٹکڑوں پہ بھلا کیا ریسرچ کی جا سکتی ہے؟ اگر امریکہ مطالبہ کرتا تو اسے یہ ٹکڑے بھی واپس کر دیے جاتے۔ اگر صحیح حالت میں بھی کوئی میزائل مل جاتا تو بھی ریورس انجینئرنگ کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ ریورس انجینئرنگ یا بیک انجینئرنگ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں آپ کسی بھی چیز کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو کاپی کر لیں اور ایک نئی چیز بنا لیں جو ہو بہو بالکل ویسی ہو۔ اب اگر کسی طرح سے وہ تمام چیزیں میزائل میں لگا دی جائیں تو بھی یہ کاپی کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کا سافٹ ویئر صرف اس کے بنانے والے کے پاس ہوتا ہے جو کاپی نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت جب ایسی خبریں گردش کرنے لگی تو امریکہ نے اپنی تحقیقاتی ٹیم پاکستان بھیجی، کیونکہ امریکہ کو پاکستان کے بنائے گئے نئے میزائل پہ شک تھا۔ اب انہوں نے تحقیق کے بعد یہ بیان جاری کیا کہ یہ میزائل کسی اور ساخت کے ہیں، یہ کسی بھی امریکی میزائل کی کاپی نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، یہ کروز میزائل امریکہ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی ملک، اور پھر پاکستان جیسا ملک جو ہمیشہ سے امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتا رہا ہے، وہ اس کی کاپی کرے اور امریکہ اس پہ چپ کر جائے۔ یہ کبھی نہ ہو پاتا۔ امریکہ نے اس میزائل کا استعمال نہ صرف افغانستان بلکہ بہت سے دوسرے ملکوں میں بھی کیا
اب تک 2000 سے زیادہ کروز میزائل امریکہ نے مختلف جگہوں پہ داغ رکھے ہیں۔ صرف ایک ٹاماہاک کروز میزائل کی قیمت $10 لاکھ ہیں، اور یہ میزائل امریکہ نے بہت سے ممالک کو بیچے بھی تھے۔ اب ریورس انجینئرنگ اتنی ہی آسان ہے تو کوئی ملک آخر یہ خریدے کیوں؟ وہ خریدے گئے میزائلوں اور ہتھیاروں کو ریورس کر کے خود کیوں نہیں بنا لیتا؟ کیونکہ وہ میزائل اور ہتھیار جو خریدے جاتے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک اور سالم حالت میں ہوتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ اتنا ہی آسان ہوتا تو ہر ملک وہ میزائل 10-12 کی تعداد میں خریدتا اور اس کے بعد خود اس کی ریورس انجینئرنگ کر کے اپنے پیسے بچاتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ریورس انجینئرنگ کرنا اوریجنل ہتھیار بنانے جتنا ہی مشکل بن جاتا ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کو چلانے کے لیے جو سافٹ ویئر درکار ہوتا ہے اس کی ساری معلومات بنانے والے کے پاس ہیں۔ اگرچہ سافٹ ویئر کو چوری کر لینا وہ علیحدہ بات ہے۔ جب بالاکوٹ پہ بھارت نے اپنا پے لوڈ گرایا تھا تب بھی بہت سے لوگوں نے یہ خبر دی کہ اسرائیل کا اسپائس 300 پاکستان نے ریورس انجینئرنگ میں بنا لیا ہے۔ ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی تصدیق نہیں ہو سکی، اور دوسری بات تو یہ ہے کہ بھارت کے پاس تو یہ ہتھیار موجود ہے، اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ بھارت ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان سے بہت آگے ہے۔ تو پھر آخر جب بھارت کے پاس اتنی ٹیکنالوجی، اتنے ذہین لوگ موجود ہیں، تو پھر خود یہ اسپائس 300 میزائل اس نے کیوں نہیں بنا لیا؟ اس کے بعد بھی ابھی حالیہ کچھ دنوں میں یہ میزائل کی ایک نئی ڈیل اسرائیل کے ساتھ کیوں کرنا پڑی؟ پاکستان نے جو بابر 1 میزائل بنایا تھا اس کے متعلق بہت سی باتیں مشہور تھیں کہ یہ ٹاماہاک میزائل کی کاپی ہے، مگر الحمدللہ پاکستان کے پاس اس سے بہتر میزائل بنانے کی ٹیکنالوجی ہے، اور ہم اس سے بہتر میزائل بغیر ریورس انجینئرنگ کے بنا بھی چکے ہیں، جن میں بلیسٹک اور کروز دونوں طرح کے میزائل شامل ہیں۔ نواز شریف کے اس مضحکہ خیز بیان پہ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے خوب ٹرولنگ کی گئی، اور صارفین لکھتے ہیں کہ موہنجو دڑو بھی نواز شریف نے ہی ایجاد کیا، جبکہ پہیے کی ایجاد کا انقلاب بھی نواز شریف کی بدولت ہے۔ ایک دوسرا طبقہ جس میں پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ بھی موجود ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نواز شریف نے یہ بات کر کے دراصل ملکی راز فاش کر دیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب بنیادی معلومات ہی غلط ہیں اور نواز شریف صاحب نے ٹاماہاک میزائل کا نام بھی ٹھیک سے نہیں لیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کوئی ملکی راز ہیں؟ ہم لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے پہلے تو جھوٹے دعوے کرتے ہیں، وہ کام جو ہم نے کیا ہی نہیں ہوتا وہ سیاسی کریڈٹ لینے کے لیے دعوے کیے جاتے ہیں کہ میں نے کیا، اور اگر سیاستدان ایک طرف سے بے وقوفی کر دیں تو دوسرا اس پہ حقیقی منطقی بات کرنے کی بجائے اس کو غداری اور ملک کو نقصان پہنچانے کی زد میں آ کے اس کو ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے، جو دراصل ملک کا مزید نقصان ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب نے جو بے تکی اور حقیقت سے دور بات کی ہے وہ سراسر سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور جھوٹ پہ مبنی ہے۔ اس سارے معاملے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔